بہت بڑا فیصلہ ہے فیصلہ آباد ہائی کورٹ کا، اور آج خاص طور پر دو جو چیف جسٹس صاحبان ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی اور سپریم کورٹ کے بھی، دونوں کے لیے بری خبر ہے، کیونکہ دونوں آج جس طرح سے نرغے میں نظر آ رہے ہیں بہت ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور یہ دونوں وہ حضرات ہیں جو کہ مسلسل تنقید کی ضد میں ہیں، اور بہت حد تک ان پہ تنقید سب کو معلوم ہے کہ جائز بھی ہے، کیونکہ جس انداز سے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے اس ظالم رجیم کو وہ کسی سے اب تک چھپا نہیں ہے، اور حد تو یہ ہے کہ اب ان کے اپنے ساتھی جج بھی ان کے خلاف بولنے لگے، جو ہم نے مخصوص نشستوں کے کیس میں دیکھا چیف جسٹس صاحب کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ساتھی سینئر جج کیا محسوس کر رہے تھے اور کیا کچھ کہہ رہے تھے ان کے منہ کے اوپر، وہ بھی آپ نے سنا۔ بہت بڑی خبر ہے یہ کہ ٹریان وائٹ کیس سے جڑی ہوئی ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں امیر فاروق صاحب کی، ان کے گرد گھیرا کیسے تنگ ہوا ہے، اور ایک بہت ہی کلاسک کیس بن گیا ہے ریفرنس دائر کرنے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں اگینسٹ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ امیر فاروق صاحب کے۔ ٹریان وائٹ کیس آپ کو معلوم ہے اس کیس میں کیا ہوا تھا، جلدی سے آپ کو ہسٹری بتا دیتا ہوں۔ ٹریان وائٹ کیس میں بیسیکلی 3 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت، اور اس بینچ میں چیف جسٹس امیر فاروق صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کے اوپر مشتمل تھا۔ اس 3 رکنی بینچ نے اس پوری پٹیشن کے اوپر قابل سماعت یا ناقابل سماعت ہونے کے حوالے سے سماعت کی، جس کے بعد فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ یہ فیصلہ اس وقت جو محفوظ ہوا تھا وہ بیسیکلی کیا تھا 2:1 کی ریشیو سے تھا، یعنی 2 جج صاحبان ارباب محمد طاہر اور جسٹس محمد محسن اختر کیانی۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اس بات کے اوپر اپنا فیصلہ دے چکے تھے کہ یہ کیس ناقابل سماعت ہے، جبکہ جسٹس امیر فاروق صاحب نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ بہرحال یہ فیصلہ محفوظ ہوا، لیکن اس کے بعد یہ فیصلہ سنانے کے لیے یہ سوال دوبارہ کبھی فکس ہوئی ہی نہیں، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اچانک سے یہ جو کیس کا فیصلہ ہے اس کو ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا، اور 2 جج صاحبان کی جو اس کے اوپر پوری ججمنٹ ہے وہ آ چکی ہے، محسن اختر کیانی کی بھی اور ارباب محمد طاہر کی بھی۔ اگرچہ یہ 2 جج صاحبان کی ججمنٹ آنے کا مطلب یہ تھا کہ فیصلہ بڑا واضح ہے کہ 2:1 سے یہ جو پٹیشن ہے اس کو خارج کیا جائے، لیکن ان جج صاحبان کی مرضی کے بغیر ہی وہ جو فیصلہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا تھا اس کو ہٹا دیا گیا، اور اس کے کچھ عرصے بعد ہمیں یہ خبر ملی کہ جناب جسٹس امیر فاروق صاحب نے ایک نیا بینچ تشکیل کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پرانا بینچ تحلیل ہو گیا، ختم ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے وہ جو ساری سماعت تھی وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، اور اب ایک نیا بینچ بنایا جا رہا ہے جو اس کیس کی سماعت کرے گا۔ یہ جو نیا بینچ بنایا گیا تھا یہ جسٹس سمن رفعت صاحبہ، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس ارباب محمد طاہر پہ مشتمل تھا۔ ان 3 ججز صاحبان نے آج اس معاملے سے متعلق ایک فیصلہ جاری کیا ہے، تفصیلی فیصلہ، اور یہ جو تفصیلی فیصلہ ہے یہ نہ صرف یہ کہ ٹریان وائٹ کیس کا خاتمہ کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیف جسٹس امیر فاروق صاحب کے اگینسٹ پوری ایک چارج شیٹ ہے۔ ان 3 جج صاحبان نے جو فیصلہ لکھا ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح اور کیسے اس پورے معاملے میں چیف جسٹس امیر فاروق صاحب نے ایک بہت ہی محتسبانہ اور جانبدارانہ کردار ادا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بیسیکلی ہوا یہ کہ جب چیف جسٹس صاحب نے دیکھا کہ وہ اقلیت میں ہے تو انہوں نے جان بوجھ کر اس کیس کا فیصلہ سنانے کے لیے سماعت ہی فکس نہیں کی۔ بار بار جسٹس محسن اختر کیانی صاحب انہیں خط لکھتے رہے، ان کے رجسٹرار کو خط لکھتے رہے کہ جناب یہ فیصلہ ہوا پڑا ہے، اس کو سنانے کے لیے سماعت فکس کی جائے، کاسٹ لسٹ میں اس کیس کو ڈالا جائے، لیکن چیف جسٹس امیر فاروق صاحب نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اس کو فکس نہیں کیا۔ اب ان 3 جج صاحبان جنہوں نے یہ فیصلہ جاری کیا انہوں نے بتایا کہ محسن اختر کیانی صاحب کے جو لیٹرز تھے وہ بھی اس ریکارڈ کا باقاعدہ حصہ بنا دیا کہ یہ دیکھیں جج صاحب نے انہیں یاد دہانی کرائی کہ جناب فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو کاز لسٹ میں لگائیں کہ اس کو فیصلہ سنایا جائے، لیکن چیف جسٹس امیر فاروق صاحب نے کاسٹ لسٹ میں نہیں لگایا۔ اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ جناب یہ ویب سائٹ میں کیوں اپلوڈ ہوا، آج اس کا جواب مل رہا ہے کہ مجبوراً جب چیف جسٹس صاحب نے نہیں کاز لسٹ میں ڈالا اس کیس کو تو مجبوراً ان 2 جج صاحبان کو یہ سارا فیصلہ ویب سائٹ پر لوڈ کرنا تھا۔
تھا، الوٹ کرنا پڑا۔ اور پھر ایک اور عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہوا، وہ یہ کہ جو دو جج صاحبان کا فیصلہ تھا ان کی مرضی اور منشا کے بغیر، اجازت کے بغیر ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا، اور پھر خاموشی کے ساتھ ایک نیا بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ پوری کارروائی یہ ڈالی گئی کہ جناب جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور نیا بینچ تشکیل دے دیا گیا کہ اب نئے سرے سے سماعت ہوگی۔ اس نئے بینچ نے بھی اس کیس کو اڑا کے رکھ دیا اور کہا کہ یہ ناقابل سماعت ہے، اور ساتھ ہی جو تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے اس میں یہ سارے ہوش و با انکشافات کی، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بھی یہ اقدامات عدلیہ کے آزادی کے اوپر حملے کے اوپر کیا کہ آپ اپنے ساتھی جج صاحبان کو کام نہیں کرتے۔ جب آپ نے دیکھا اپنی اقلیت میں تو آپ نے فیصلہ سنانے سے انکار کر دیا اور پھر ان کی مرضی کے بغیر فیصلے ہٹا دیے جائیں، یہ سارا کچھ کیا ہے۔ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے، تو یہ بیسیکلی اس طرح کا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا کہ جو وہ سٹنگ ججز ہیں انہوں نے اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف اس طرح ثبوت کے ساتھ ایک فیصلہ جاری کیا ہو۔ دیکھا جائے تو یہ فیصلہ ٹریان کیس کا فیصلہ کم ہے، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی بدنیتی کے اوپر یہ زیادہ فیصلہ منحصر ہے۔ یہ ایک پرائم ایگزامپل ہے، یہ ایک کلاسک کیس ہے۔